تو قرآن نے کہا فلاح پانے والے مومن وہ ہیں جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا الگ چیز ہے، ایک ہے سرے سے ادا ہی نہیں کرتا، کوئی کسی کو نماز کا خیال ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے معاشرے کی ڈگر تو اس طرف ہی جا رہی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا رونا تو روتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو چیز اللہ نے میرے ذمے کی ہے اس کو میں کس قدر ادا کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری دعائیں نہیں سنتا، لیکن جب ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ شاہ صاحب تعویذ دے دیں، کاروبار نہیں چلتا، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہو تو ان پر ایک لمبی خاموشی چھا جاتی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس پر نہ میرا کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے نہ ہی کوئی تعویذ اثر کرتا ہے۔ جو نماز کا تارک ہے، بلکہ ایک بزرگ ہیں، میں نے یہ بات ان سے اپنے کانوں سے سنی، انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے اگر اللہ کا ولی بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی رد کر دیتا ہے۔ بے نمازی بے وفا ہے، بے نمازی بے حیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا، اس نے آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ کیا وفا کرنی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا صلاۃ والسلام، ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ کہا میں نے زنا کیا اور زنا کر کے وہ جو بچہ پیدا ہوا میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، میں دوہرا گناہ کر کے آپ کے پاس آئی ہوں، لہٰذا آپ میرے لیے دعا کیجئے اور اللہ کی بارگاہ سے معافی کی خواستگار ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے گناہگار عورت اٹھ یہاں سے چلی جا، تو اتنی بڑی گناہگار ہے کہ کہیں آسمان ہمارے سروں پر نہ گر جائے۔ وہ عورت روتی روتی حضرت موسیٰ کی بارگاہ سے اٹھ کر جانے لگی تو حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ رب العزت آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ عورت روتی روتی آپ کی بارگاہ سے کیوں چلی گئی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل تو نے دیکھا نہ تھا کہ وہ کتنی بڑی گناہگار عورت تھی، وہ زانیہ بھی تھی، وہ قاتلہ بھی تھی، پہلے زنا کیا اور اس سے جس بچے کی پیدائش ہوئی اس کا بھی گلا دبا دیا، تو اس کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ میں نے سوچا کہ کہیں آسمان نہ ہمارے سروں پر گر جائے۔ اب یہ امت کی تعلیم ہو رہی تھی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا موسیٰ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اس عورت کے گناہ کا کیا کہنا،
کیا تو نے اس سے بڑے گناہگار کا چہرہ نہیں دیکھا؟ فرمایا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس عورت کے گناہ کا کیا کہنا، لیکن اگر اس سے بڑے گناہگار کا چہرہ دیکھنا ہو تو بے نمازی کا چہرہ دیکھ۔ کتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا ہے، سور نہیں بنایا۔ اور سور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ نماز کا چھوڑ دینا اس سے بڑا گناہ ہے ہی نہیں، اور جو نماز کی اہمیت نہیں سمجھتا یا عمر کا بہت سارا حصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ اپنی نماز کی عادت نہیں بناتا، وہ صرف یہ سن لے کہ حضور نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ اگر نماز کو درمیان سے نکال لیا جائے تو پھر مومن اور منافق، مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہتا، مومن رہتا ہی نہیں نماز کی ادائیگی کے بغیر۔ لہذا پنجگانہ نماز اور پنجگانہ نماز مسجد کے اندر آ کر ادا کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ دیکھیے نا، ہم اپنے دن بھر کا شیڈول بناتے ہیں، جب ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک شیڈول بنایا ہوتا ہے، 10 بجے میں نے بینک جانا ہے، بینک سے واپسی پہ میں نے ٹیکس کے آفس جانا ہے، ٹیکس کے آفس سے نکل کر میں نے فلاں دوست سے کچھ پیمنٹ لینی ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ اس سارے شیڈول میں نمازوں کا شیڈول کہاں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ کبھی کوئی نہیں رکھتا کہ ظہر میں نے وہاں پر باجماعت ادا کرنی ہے، عصر میں نے وہاں پر ادا کرنی ہے، مغرب میں ادا کر کے ہی آؤں گا یا محلے کی مسجد میں آ کر ادا کروں گا، اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے۔ لہذا نماز کو ادا نہ کرنا اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں۔